اتنے خواب آئے بخشش کے. مجھے سب سے پہلے انگلینڈ سے فون آیا، ہمارے دونوں کے مشترکہ تھے جاننے والے، شفان نام، کہ یہ اللہ کے نبی خواب میں آئے اور فرمایا کہ طارق جمیل سے کہہ دو کہ تمہارا دوست میرے پاس پہنچ چکا ہے، اللہ نے اس کی بخشش کر دی. اور ایسے بے شمار خواب. تو بھائیو، نیا سال شروع ہو رہا ہے تو آؤ بھی ہم اللہ کے ساتھ سودا کریں کہ اس غلط زندگی سے توبہ کریں، اس گناہوں کی زندگی سے، جھوٹ کی، فراڈ کی، فریب کی، ظلم کی، نافرمانی کی زندگی سے توبہ کریں. اور کل جب آخری سال کا سورج ڈوبے تو ہمارے گناہوں کا سورج بھی ڈوب جائے، اور 1 جنوری کا سورج طلوع ہو تو ہماری نیکیوں کا سورج بھی طلوع ہو، اور ہماری آئندہ جتنے بھی زندگی ہے، اگلے سانس کا کسی نے نہیں پتا، اگلا دن، اگلا ہفتہ، اگلا مہینہ، اگلا سال کون کہے، کیسے کہے. تو ہم اللہ سے عہد کریں کہ یا اللہ اب تیری مان کے چلیں. پھر اس میں انسان ہے، کوتاہی بھی ہو جائے گی، کمی بھی ہو جائے گی، گناہ بھی ہو جائے گا. جب ہو جائے پھر ہم معافی مانگیں گے، توبہ کریں گے، اللہ پھر معاف کر دے. ہائے، اجتماع میں بیٹھے تھے تو باتیں شروع ہو گئیں. پرانی بات ہے، 2010-12 کی بات. عشاء لیٹ بیٹھے تھے، میرے پاس بیٹھا تھا، باتیں کرتے کرتے ایک دم اس پہ وجد طاری ہو گئی، یوں بیٹھا تھا اور ہچکیاں لے کے رونے لگا، ہچکیاں زور زور سے رونے لگا. اور کبھی یوں، مولانا آپ کو نہیں پتا آپ نے مجھے کہاں سے نکالا، آپ کو نہیں پتا آپ نے مجھے کہاں سے نکالا، میری نسلیں اس احسان کا بدلہ نہیں دے سکتی. اتنا رویا کہ اس کی ساری داڑھی آنسوں سے تر ہو گئی اور منہ سے تھوک نکل یہ ساری جگہ سفید ہو گئی. یہ اس کی داڑھی بھی گھنی تھی، یہ ساری جگہ اس کی سفید ہوگی، اس کی تھوک، اس کو کوئی ہوش نہیں وہ کیا کر رہا ہے. بھائی یوں کبھی یوں گرتا، کبھی یوں گرتا، ایسے ایسے جیسے مچھلی تڑپتی، اس طرح اس کا تڑپنا مجھے آج تک یاد ہے. اور ایک ہی جملہ وہ 10 منٹ، آپ کو نہیں پتا آپ نے مجھے کہاں سے نکالا، آپ کو نہیں پتا آپ نے مجھے کہاں سے نکالا، میری نسلیں یہ احسان نہیں دے سکتی. میرے بھائیو، ایسے لاکھوں جنید اور بھی امت میں ہیں جنہیں کوئی ملنے والا نہیں ہے، نفرت کرنے والے ہیں. میں دیندار طبقے سے گلہ کر رکھتا ہوں کہ جتنا نیک ہوتے ہیں اتنا ایسے لوگوں سے نفرت شروع کر دیتے، انہیں حقیر سمجھنا شروع کر دیتے. یہ تو سینے سے لگانے کے لوگ ہوتے ہیں. نیکی کا تکبر پیسے کے تکبر سے زیادہ ہوتا. تو بھائیو، نوجوان بیٹھے ہو، نئے سال کو میں بھی شروع کروں، آپ بھی شروع کریں. ہم تو ڈھل چکے ہیں، نہ جانے بلا لے پیا کس گھڑی. آپ لوگوں کی اٹھتی ہوئی عمر ہے، اللہ سے سودا کرو جنید جیسا، تاکہ اللہ تعالیٰ دنیا کا پروٹوکول بھی دکھائے اور آخرت کا پروٹوکول تو الگ ہے. یہ تبلیغ کا کام ایک ہمیں نعمت ملی ہے. آپ سب سے میں 4 مہینے نہیں مانگ رہا ہوں اس وقت، میں کہہ رہا ہوں جتنے آئے ہو، بہت بڑا مجمع آئے ہو، 3 دن ہر مہینے لگاتے رہو، صرف 3 دن. نیت کرتے ہو؟ میں نے جو نیت سے بھی یہی کہا تھا، میں نے کہا 3 دن لگاتا رہے، 3 دن. کہنے لگا میں تو گاتا ہوں، پھر تبلیغ کیسے کروں گا؟ میں تو سٹیج پہ ناچتا ہوں، پھر میں تبلیغ میں کیسے جاؤں گا؟ میں نے کہا یہ دوا ہے، میڈیسن ہے، میڈیسن لیتے رہو تو آہستہ آہستہ بیماری قابو میں آ جاتی ہے. تو اللہ نے اس کے دل میں ڈال دیا، وہ 3 دن چلنا شروع ہو گیا. اللہ نے ہم سب کو دکھایا کس عزت سے اللہ نے اسے اٹھایا. تو آپ سب سے کہتا ہوں 3 دن اپنے اپنے علاقے سے جاتے رہو. نیت کرتے ہو؟ فرائض نہ چھوڑو، فرض نماز نہ چھوٹ. زکوٰۃ فرض ہے، نہیں دی ادائیگی کرو. کسی سے لڑے ہوئے ہو، صلح کر لو. ایک بات یاد آ گئی، جب ہم رات کو اکٹھے ہوئے دفن کے بعد، اس کا پارٹنر تھا سہیل، نے اس کو بہت سنبھالا. میں نے کہا یار آؤ بیٹھو، سوچو جنید کی سب سے بڑی کیا ایسی خوبی تھی. ایک تو میں نے بتا دی کہ اس نے اللہ کے لیے بہت کچھ چھوڑا. کیا خوبی تھی جس پر اتنا بڑا اعزاز ملا ہے؟ ہم سب جو 6-7 اس کے قریب رہے زندگی میں، ہم سب ایک بات کے متفق ہوئے کہ جنید جیسے اخلاق ہم نے نہیں دیکھا. واللہ ایسا دل، معاف کرنے والا، معافی مانگنے والا، جھک جانے والا،
درگزر کرنے والا، سخاوت کا پیکر، چھوٹا حاتم تائی، ایسا اخلاق، ایسے سب نے اس بات پہ اتفاق کیا کہ اخلاق بڑے عالی شان تھے۔ بھائیو اپنے اخلاق اچھے کرو، کسی سے لڑے ہوئے ہو نا، یہ سال دفن ہو رہا ہے، اگلا زندہ ہو رہا ہے، سب سے تعلق بحال کرو، سب سے لڑائی جھگڑے ختم کرو۔ مر جانے والے کی کوئی لڑائی کوئی جھگڑے نہیں ہوتے، مٹی کا ڈھیر ہے، اس کی کیا لڑائیاں کیا جھگڑے، کسی نے زیادتی کی ہے معاف کر دو، تم نے کسی بھی زیادتی کی جا کے معافی مانگ لو، تو اللہ معافی مانگنے والے پر بھی خوش ہوتا ہے اور معاف کرنے والے پر بھی خوش ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، نیت کرتے ہو سارے؟ یہ مرکز ہے، یہاں جمعرات کو آیا کرو، اس کے یہاں آنے سے آپ کو فائدہ ہوگا۔ کوئی بیان ہو رہا ہو اس کو نہ دیکھو، اس ماحول میں آ کے بیٹھا رہو، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ یہ چند ایک کام آپ کر لیں تو انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ 24 گھنٹے کی زندگی میں جھوٹ نہیں بولنا، سچ بولنا ہے، جھوٹ نہیں بولنا، سچ بولنا ہے، جھوٹ نہیں بولنا، سچ بولنا ہے۔ کسی کو دھوکہ نہیں دینا، دیانتداری سے کام کرنا ہے، کسی کو دھوکہ نہیں دینا، دیانتداری سے کام، کسی کو دھوکہ نہیں دینا، دیانتداری سے کام کرنا ہے، تو اللہ کی قسم سچا اور دیانتدار 24 گھنٹے نماز کا اجر پاتا ہے، 24 گھنٹے نماز کا اجر پاتا ہے۔ سارے بھائی نیت کرتے ہو نا؟ تو اب ہم اجتماعی توبہ کر لیں، کہو میرے ساتھ، یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ۔ دل سے ہے تو انشاءاللہ سب معاف ہوگا۔ سنتیں پڑھ